ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے سب سے اہم اداروں میں سے ایک کی دلچسپ تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، پاک فوج۔ 1947 میں قوم کی پیدائش کے وقت سے لے کر ایک مضبوط فوجی قوت کے طور پر اس کی موجودہ حیثیت تک پاک فوج نے ملک کی تاریخ اور تقدیر کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں کیونکہ ہم ان اہم واقعات، تنازعات اور تبدیلیوں کو دریافت کرتے ہیں جنہوں نے دہائیوں کے دوران پاک فوج کی تعریف کی ہے۔ پاک فوج کی تاریخ کا آغاز 14 اگست 1947 کو برطانوی ہند کی تقسیم کے ساتھ ہوا، جس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کی آزاد ریاستیں وجود میں آئیں۔ نو تشکیل شدہ پاکستان کو برطانوی ہندوستانی فوج کا ایک حصہ وراثت میں ملا، جو اس کی اپنی فوجی افواج کی بنیاد بنی۔ ابتدائی دور کو اہم چیلنجوں سے نشان زد کیا گیا، جس میں فوجیوں کے متنوع گروپوں کو ضم کرنے، ایک مربوط کمانڈ ڈھانچہ قائم کرنے اور تقسیم سے پیدا ہونے والے فوری سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کی ضرورت شامل تھی۔ ان رکاوٹوں کے باوجود پاک فوج نے جلد ہی خود کو ایک قابل اور نظم و ضبط کی قوت کے طور پر قائم کیا۔ پاکستانی فوج کے لیے پہلا بڑا امتحان 1947-48 میں کشمیر کے متنازع علاقے پر پہلی پاک بھارت جنگ کے ساتھ آیا۔ آزادی کے فوراً بعد شروع ہونے والے اس تنازع نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دشمنی کی منزلیں طے کر دیں۔ یہ جنگ اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے ساتھ ختم ہوئی، جس کے نتیجے میں کشمیر منقسم ہو گیا۔ دونوں ممالک خطے کے کچھ حصوں کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اس تنازع نے ملک کی علاقائی سالمیت کے دفاع میں پاک فوج کی تصویراتی اہمیت کو اجاگر کیا اور جنوبی ایشیا میں جاری کشیدگی کو اجاگر کیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ پاک فوج کی تاریخ کا ایک اور اہم باب تھا۔ کشمیر اور دیگر علاقائی مسائل پر تنازعات کی وجہ سے جنگ نے سرحدوں کے ساتھ شدید لڑائی دیکھی، اور اس میں قابل ذکر لڑائیاں شامل تھیں جیسے کہ چاونڈا اور سیالکوٹ سیکٹر میں۔ اس تنازع نے پاکستانی فوجیوں کی بہادری اور لچک کا مظاہرہ کیا اور اقوام متحدہ کی ثالثی میں جنگ بندی کا باعث بنی۔ جبکہ دونوں فریقوں نے فتح کا دعویٰ کیا، جنگ نے فوجی تیاریوں کی اہمیت کو مزید تقویت بخشی اور پاک فوج کے اندر جدید کاری اور تصویراتی منصوبہ بندی کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ بھارت کے ساتھ 1971 کی جنگ پاک فوج کے لیے ایک اہم اور چیلنجنگ دور تھا۔ یہ تنازع، جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کی تخلیق کا باعث بنا، شدید اور وسیع پیمانے پر لڑائی کا نشان تھا۔ جنگ کے پاکستان کے لیے اہم سیاسی، سماجی اور عسکری اثرات مرتب ہوئے، بشمول اس کے علاقے اور آبادی کے کافی حصے کا نقصان۔ 1971 کی جنگ کے بعد پاک فوج کے اندر خود شناسی کا آغاز ہوا اور مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اپنی افواج کی تعمیر نو اور تنظیم نو کی کوششیں شروع ہوئیں۔ اس کے بعد کی دہائیوں میں پاک فوج نے اپنی صلاحیتوں کو جدید بنانے اور بڑھانے پر توجہ دی۔ اس عرصے میں جدید ہتھیاروں کے حصول، تربیت اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے اور دفاعی پیداوار کو مضبوط بنانے کے حوالے سے اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی۔ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا اور پاکستان آرڈیننس فیکٹریز جیسی تنظیموں کے قیام نے دفاعی پیداوار میں خود انحصاری کے حصول میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کوششوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پاک فوج ایک جدید اور قابل فورس بنی رہے، جو ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ 20ویں صدی کے اواخر اور 21ویں صدی کے اوائل میں پاکستان کی فوج کی داخلی اور خارجی سیکیورٹی کارروائیوں میں شمولیت کا مشاہدہ کیا گیا۔ عسکریت پسند گروپوں کے عروج اور داخلی سلامتی کے خطرات نے مضبوط انسداد، دہشت گردی اور انسداد بغاوت کے اقدامات کی ضرورت پیش کی۔ سوات میں راست اور شمالی وزیرستان میں ضرب عزب جیسے آپریشن دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے اور متاثرہ علاقوں میں استحکام بحال کرنے کے لیے شروع کیے گئے۔ ان آپریشنز نے پاک فوج کی داخلی سلامتی کو برقرار رکھنے اور ملک کو بیرونی اور اندرونی دونوں خطرات سے بچانے کے لیے اپنی موافقت اور عزم کو ظاہر کیا۔ بین الاقوامی امن کے قیام میں پاک فوج کا کردار بھی اس کی تاریخ کا نمایاں پہلو رہا ہے۔ 1960 سے فوج نے دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے امن مشنوں میں اپنا حصہ ڈالا ہے، جس نے پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کی وجہ سے شہرت حاصل کی ہے۔ پاکستانی امن دستوں نے افریقہ، بلقان اور مشرق وسطی کے تنازعات والے علاقوں میں خدمات انجام دی ہیں، جو دنیا کے چند انتہائی غیر مستحکم خطوں میں امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے میں مدد کر رہے ہیں۔ ان شراکتوں نے نہ صرف پاکستان کی عالمی حیثیت میں اضافہ کیا ہے،
بلکہ اس کے فوجی اہلکاروں کو قیمتی تجربہ اور نمائش بھی فراہم کی ہے۔ آفات سے نمٹنے اور انسانی ہمدردی کی کوششوں میں پاک فوج کی شمولیت اس کی تاریخ کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ قدرتی آفات جیسے زلزلے، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ پاکستان کو اکثر متاثر کرتی ہیں، اور فوج اکثر بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 2005 کا کشمیر کا زلزلہ اور 2010 کا سیلاب قابل ذکر مثالیں ہیں، جہاں فوج کی بروقت مداخلت اور لاجسٹک مدد جانے بچانے اور متاثرہ کمیونٹیز کو امداد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ یہ کوششیں فوج کے اپنے فوجی فرائض سے بڑھ کر قوم کی خدمت کرنے کے عزم کو واضح کرتی ہے۔ پاک فوج کا اثر میدان جنگ سے آگے پاکستانی معاشرے اور سیاست کے مختلف پہلوؤں تک پھیلا ہوا ہے۔ فوج نے ملک کے سیاسی منظر نامے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے، جس میں ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف جیسے لیڈروں کے تحت براہ راست فوجی حکمرانی کے ادوار تھے۔ ان مداخلتوں نے پاکستان کی سیاسی حرکیات اور حکمرانی کے ڈھانچے کو تشکیل دیا ہے۔ فوج کی سیاست میں شمولیت بحث اور تجزیے کا موضوع بنی ہوئی ہے، جو قومی معاملات پر اس کے نمایاں اثر اور رسوخ کی عکاسی کرتی ہے۔ تعلیم اور تربیت پاک فوج کے اپنے اہلکاروں کی ترقی کے نقطہ نظر کے اہم اجزاء ہیں۔ کاکول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی (PMA) فوجی افسران کو تربیت دینے کا ایک اہم ادارہ ہے، جو قائدانہ صلاحیتوں اور فوجی مہارت کو فروغ دینے کے لیے سخت تعلیمی اور جسمانی تربیت فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں، فوج انجینئرنگ، انٹیلیجنس اور طبی خدمات سمیت مختلف شعبوں میں اپنے اہلکاروں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کئی خصوصی تربیتی مراکز اور اسکول چلاتی ہے۔ مسلسل تربیت اور پیشہ ورانہ ترقی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ فوج ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تیار رہے۔ پاک فوج کا شہری آبادی کے ساتھ رشتہ کثیر جہتی ہے۔ ایک طرف فوج کو قومی دفاع اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی کوششوں میں اس کے کردار کے لیے بہت عزت دی جاتی ہے۔ دوسری طرف سیاست اور داخلی سلامتی کی کارروائیوں میں اس کی شمولیت بعض اوقات تناؤ اور تنقید کا باعث بنتی ہے۔ سول ملٹری تقسیم کو ختم کرنے کی کوششوں میں کمیونٹی کی شمولیت کے اقدامات، دور دراز کے علاقوں میں تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کے لیے تعاون اور ایسے پروگرام شامل ہیں جن کا مقصد قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا ہے۔ سویلین آبادی کے ساتھ فوج کی مصروفیت میدان جنگ سے باہر قوم کی خدمت کرنے کے اس کے عزم کو واضح کرتی ہے۔ مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے پاک فوج کو کئی چیلنجز اور مواقع کا سامنا ہے۔ سائبر وارفیئر اور ہائبرڈ وارفیئر جیسے ابھرتے ہوئے خطرات کے ساتھ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی کا منظرنامہ مسلسل موافقت اور جدت کی ضرورت ہے۔ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری اور صلاحیتوں میں اضافے پر توجہ اہم ہوگی۔ مزید برآں، علاقائی حرکیات بشمول پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات اور بین الاقوامی امن کے قیام میں شمولیت فوج کی تصویراتی ترجیحات کو تشکیل دیتے رہیں گے۔ جیسا کہ پاکستان ان پیچیدگیوں سے گزر رہا ہے، قومی سلامتی کو یقینی بنانے اور عالمی استحکام میں کردار ادا کرنے میں فوج کا کردار اہم ہے۔ آخر میں پاک فوج کی تاریخ اس کی لچک، موافقت اور قومی دفاع کے عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آزادی کے ابتدائی دنوں سے لے کر ایک جدید اور قابل فوجی قوت کے طور پر اس کی موجودہ حیثیت تک، فوج نے پاکستان کی تاریخ اور تقدیر کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جیسے جیسے یہ نئے چیلنجوں کا ارتقاء اور ان سے نمٹنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، پاک فوج ملک کے دفاع کا ایک مرکزی ستون اور عالمی سطح پر ایک کلیدی کھلاڑی بنی ہوئی ہے۔ پاک فوج کی تاریخ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم دنیا کے اہم ترین فوجی اداروں اور ان کے پیچھے کی کہانیوں کے بارے میں مزید گہرائی سے دریافت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔